اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهل اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن بأهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين. صدق الله العظيم. تقوی کے درجات پر بات چل رہی تھی اور تقوی کا پہلا درجہ یعنی سب سے کمزور درجہ بیان کیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کفر کی ساری شکلوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور زبان سے بھی انکار نہ کرے اور اپنے عمل سے بھی انکار نہ کرے. جیسے نماز ہے، زبان سے بھی اس کو تسلیم کرے اور عمل سے بھی تسلیم کرے، 5 وقت کی نماز ادا کرے. یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. جب اس درجہ میں بندہ راسخ ہو جائے تو پھر اس سے اونچا درجہ، اس سے اگلا قدم انسان کے لیے کیا ہے؟ وہ ہے حرام کاموں سے بچنا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. اگر تو نے سب سے زیادہ عبادت گزار انسان بننا ہے تو حرام کاموں سے بچ جائے. تقوی کا دوسرا درجہ حرام کاموں سے بچنا ہے. اور اگر کبھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو توبہ کر لینا. یہ حصہ ہے تقوی کے دوسرے درجے کا. گناہ کا ہو جانا یہ انسان کے لیے عیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے، نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے. قرآن مجید میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پہلے گناہ کے مادے کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان میں گناہ کا مادہ رکھا، پھر نیکی کے مادے کا ذکر کیا کہ ہم نے اس میں نیکی کا مادہ بھی رکھا. اب جب اللہ نے انسان میں گناہ کا مادہ بھی رکھا، نیکی کا مادہ بھی رکھا، اب اگر اس سے غلطی ہو جائے تو یہ اس کا عیب نہیں ہے. انسان سے گناہ ہو جائے یہ اس کا عیب نہیں ہے. یہ اگر کبھی حرام کاری میں ملوث ہو جائے تو یہ اس کا عیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں گناہ کا مادہ رکھا ہے. ہاں عیب یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد یہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہ ہو، بلکہ غلطی پر پھر غلطی کرتا چلا جائے، غلطی پر اصرار کرتا چلا جائے. اگر غلطی کر کے غلطی پر شرمندہ ہو گیا تو پھر تو اس کا مقام اللہ کے نزدیک اور بڑھ جائے گا. خدا رحم کرے اس دل پر جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. تو گناہ کر کے گناہ پر اکڑنا یہ انسانیت کے خلاف ہے. گناہ کر کے گناہ پر شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگ لینا، توبہ کرنا، یہ عین انسانیت کے مطابق ہے. ہمارا معاشرہ جینے نہیں دیتا اگر کوئی بندہ غلطی کر دے، اور پھر اگر گناہ کرنے والا بندہ ٹوپی والا ہو، داڑھی والا ہو، پگڑی والا ہو، تو تبلیغ والا ہو، ذکر والا ہو، جہاد والا ہو، اس کی تو پھر خیر ہی نہیں. تو گناہ کر کے کوئی بندہ معافی مانگ لے تو اللہ کے نزدیک اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مریدنی تھی، اکثر اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ حضرت گناہ گار ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں. اللہ کی شان کہ وہ نوجوان بیمار ہو گیا، اور بیمار ایسا کہ اب اطباء نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا کہ اس کے بچنے کی امید نہیں. یہ بیچاری غم کی ماری اپنے شیخ کے پاس حاضر ہو گئی کہ حضرت اس کا تو آخری وقت ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں. اب چونکہ حضرت جانتے تھے تو حضرت ذرا ہچکچائے کہ بھی اس کی غفلت والی زندگی تھی، تو حضرت نے جانے سے انکار کر دیا. اس بچے کو نصیحت کرنے کے لیے جانے سے انکار کر دیا. جب حضرت کی طرف سے انکار ہو گیا تو اس کا دل ٹوٹا. ماں کا دل تھا. جب گھر داخل ہوئی، بچہ بیمار ہے، سامنے لیٹا ہوا ہے، آخری وقت ہے، بچے کا آخری وقت ہے، تو یہ پھٹ پڑی اور اس کو جو برا بھلا اس کے زبان پہ ہے اس کو کہہ دیا کہ تو ناہنجار ہے، تجھے شرم نہیں آتی، دیکھ آج ایک اللہ کا نیک بندہ تیرے پاس آنے سے انکار کر رہا ہے. اب جب یہ باتیں ماں نے کہیں اور ماں کے دل سے نکلی تو بچے کے دل پہ چوٹ پڑ گئی. اس نے کہا ماں تم یوں کرنا کہ جب میری روح قبض ہو جائے
تو میرے گلے میں رسا ڈال کے اور پورے علاقے میں پھرانا کہ یہ اللہ کا مجرم تھا، دیکھو کس طرح مرا ہے۔ اور یہ جو اس کی کیفیت تھی، یہ کیفیت ندامت کی وجہ سے تھی، شرمندگی کی وجہ سے تھی، اور اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ جب وہ یہ جملہ کہہ کے فوت ہو گیا تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ادھر آرام فرمانے لگے، تو اللہ نے اپنی تجلیات کا اظہار فرمایا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نیند میں، یعنی اپنی زیارت کروائی اور فرمایا حسن تو آرام کر رہا ہے، تو سو رہا ہے، میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، جاؤ اس کی تجہیز تکفین کا انتظام کرو، اس کے جنازے کا انتظام کرو، اور اعلان کروا دو کہ آج جس نے اس کے جنازے میں شرکت کی اس کو بھی بخش دو گا۔ تو گناہ گار اگر گناہ سے توبہ کر لے تو وہ تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، التائب حبیب اللہ۔ اس لیے گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے، حرام سے بچیں، اگر نہیں بچ سکے تو توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی